ندیم رضا کا سلام۔ بات ہے گلگت بلتستان انتخابات کی، جس کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اور پھر وفاقی وزیر علی گنڈا پور اور پھر آج وزیر اعظم عمران خان بھی گئے ہیں۔ تو بات یہ کرنی ہے، جو الیکشن کمیشن نے ضابطۂ اخلاق جاری کیا تھا اس کی دھجیاں بکھیری جاری ہیں۔ پہلے تو اپوزیشن لیڈر نے وہاں پہنچ کے کیا، جو ایک ہفتے سے زائد بلاول بھٹو زرداری وہاں موجود ہیں بلتستان، اور پھر اب وہ گلگت میں مقیم ہے، 2-3 روز سے وہاں کر رہے ہیں۔ پھر وفاقی وزیر آزاد کشمیر گلگت بلتستان علی احمد گنڈا پور وہاں پہنچے۔ جس طرح کی انہوں نے زبان استعمال کی سیاستدانوں کے خلاف، اور پھر یعنی کہ الیکشن سے پہلے ہی گو کہ چیف الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نے ضابطۂ اخلاق جاری کیا تھا، اور واضح طور پہ یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہاں پہ کوئی بھی آفیشل نہیں آئیں گے، انہیں کسی قسم کا کوئی پروٹوکول نہیں دیا جائے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی اول روز سے دھجیاں بکھیری گئیں، اور میری جب چیف الیکشن کمیشن سے بات ہوئی کچھ دیر پہلے، ان سے میں نے کہا کہ عمران خان صاحب آئے ہیں، جو آپ نے ضابطۂ اخلاق جاری کیا تھا تو اس کا کیا؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان ہمارے مہمان ہیں، آج سرکاری تقریب تھی اس میں آئے ہیں، لیکن وہاں عمران خان نے جس طرح سے اعلان کیا ہے گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ قرار دینے کا، عبوری طور پہ انہوں نے اعلان کیا۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے کس حیثیت سے یہ اعلان کیا ہے؟ کیا وہ اپنی ایگزیکٹو پاور سے یہ اعلان کر سکتے ہیں؟ کیا آیا یہ آئینی صوبہ ہو گیا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ جب تک جو قانونی ماہرین ہیں، پھر میں نے وہیں گلگت میں بات کی، ماں بشارت ایڈوکیٹ صاحب سے بات کی، ان سے بات کی، تو انہوں نے اسے ایک پولیٹیکل اسٹنٹ قرار دیا کہ انتخابات کے موقع پر وزیر اعظم جا کے، جو پی ٹی آئی کے سربراہ بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پہ ایج حاصل ہے، کیونکہ جب بھی جو مرکز میں جس کی حکومت ہوتی ہے، جو ہم نے شروع سے دیکھا ہے کہ جب پیپلز پارٹی حکومت تھی تو وہاں پہ بھی گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ تھے، مہدی شاہ صاحب تھے۔ اسی طرح سے آزاد کشمیر میں بھی حکومت اسی کی ہوتی ہے جس مرکز میں ہوتی ہے۔ پھر نواز شریف کا دور آتا ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی ہے مرکز میں، تو وہاں پہ بھی گلگت بلتستان کے اندر وہاں پہ بھی نون لیگ کی حکومت آتی ہے، حافظ صاحب اس کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں۔ تو اب مرکز میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو وہاں بھی قیاس یہی کیا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف وہاں حکومت بنائے گی۔ لیکن جب سے 1.5 ہفتہ ہو گیا بلاول بھٹو زرداری وہاں پر موجود ہیں، اس سے ایک دم سیاسی ماحول تبدیل ہو گیا۔ دوسری طرف پی ڈی ایم جو پاکستان بھر میں جلسے کر رہی ہے، گجرانوالہ کا جلسہ تھا تو بلاول بھٹو یہاں موجود نہیں تھے۔ بلاول بھٹو کی نگاہیں گلگت بلتستان کی سیاست پر ہیں، کیونکہ گلگت بلتستان صرف پاکستان ہی کی سیاست کا مرکز نہیں ہے، گلگت بلتستان انٹرنیشنل پولیٹکس کی نظروں میں بھی بہت ہائی لائٹ ہے، کیونکہ وہاں سے وہ سی پیک ہے، سی پیک کا حصہ ہے، سی پیک وہاں سے گزرنا ہے، چائنا اس کے بارڈر اس کے ساتھ ہے، پھر وہ بھارت کے ساتھ جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں پاکستان کے، وہ اپنی جگہ ہیں۔ اسی لیے گلگت بلتستان عالمی سیاست کا ایک مرکز بھی بنا ہوا ہے۔ اسی لیے میرے خیال میں بلاول بھٹو زرداری نے اسے منتخب کیا کہ پاکستان کی سیاست کو چھوڑ کے وہ وہاں گئے، وہ دنیا کو میسج دینا چاہتے تھے اپنے ویژن کے حساب سے۔ گو کہ ایک یعنی کہ نوجوان قیادت پیپلز پارٹی کی، انہوں نے جس طرح سے اس ساری صورتحال کو اپنے حق میں کیا، کیونکہ پہلے ایک ون سائیڈ وہ لگ رہا تھا کہ تحریک انصاف گلگت بلتستان میں اپنی حکومت مرکز کی طرح بنا لے گی، لیکن بلاول بھٹو نے جا کے ماحول سارا تبدیل کر دیا وہاں کا، کہ وہاں مستقل بنیادوں پر وہاں ہے پورے بلتستان میں، انہوں نے جلسے جلوس کیے، ریلیاں نکالی، خطاب کیے قوم سے، انہیں اپنا ہمنوا بنایا۔ تو لیکن وہ ون وے ٹریک کے اوپر ایک معاملہ چل رہا تھا، صرف پیپلز پارٹی نظر آتی تھی، لیکن اب جو تحریک انصاف کی قیادت وہاں پر پہنچی، گو کہ الیکشن کمیشن نے پہلے کہہ دیا تھا کہ کوئی یہاں نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ الیکشن جو ہے انتہائی شفاف ہونے چاہیے۔ اور جب یہ سیاستدان وہاں پہنچتے ہیں، بالخصوص حکومتی مشنری جب وہاں پہنچتی ہے، جب وہ اعلانات کرتے ہیں لوگوں کو لبھانے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے ووٹرز کو، جیسے کہ گزشتہ روز وفاقی وزیر علی احمد گنڈا پور نے اعلان کیا کہ آپ جتنے ووٹ دو گے
وہ اتنے کروڑ روپے آپ پہ نچھاور کریں گے، تو یہ صاف صاف الیکشن سے پہلے انہوں نے ووٹوں کی یعنی کہ ووٹوں کے ریٹس انہوں نے متعین کر دیے ہیں۔ تو کیا الیکشن کمیشن کو یہ سنائی نہیں دیا؟ جب میری بات ہوئی چیف الیکشن کمیشن سے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نوٹسز دے دیے گئے ہیں، تمام لوگوں کو نوٹس دے کے نوٹس تو بھیج دیے ہیں، لیکن کیا آیا یہ انتخابات پہ جو ہونے جا رہے ہیں ان پہ سوال نہیں اٹھتا؟ یہ پولیٹیکل اسٹنٹ نہیں ہے؟ تو ان صورتحال کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر الیکشن صاف اور شفاف ہوتے ہیں تو اسی بنیاد پر ہو سکتے ہیں کہ جو حکمراں جماعت ہے وہ اس موقع پر جا کے وہاں پہ اعلانات نہ کرے، جو ہم نے ماضی میں بھی یہی دیکھا ہے، کیونکہ جب چھوٹے علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو صرف اعلانات کی حد تک وہ یعنی کہ اسی پارٹی کے ہمنوا بن جاتے ہیں کہ اعلان کر دیا، انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اب گزشتہ 2.5 سال سے لوگ یہی اعلانات ہی سن رہے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہوگی، کرپشن کے خلاف ایک جنگ ہوگی، جس نے کرپشن کی ہے اس کا پیسہ باہر سے لایا جائے گا، جو منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر اربوں خربوں روپے لوگوں نے باہر بھیج دیے، واپس لایا جائے گا۔ لیکن یہ قوم بھی گواہ ہے، یہ حکومت بھی وہیں موجود ہے، آج تک 1 ٹکا باہر سے نہیں آیا۔ البتہ یہاں سے پیسے واپس ضرور چلے گئے ہیں، اور جنہوں نے کرپشن کی ہے وہ لوگ بھی باعزت طور پہ یہاں سے جہاز میں بیٹھ کے لندن جا چکے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے وہاں سے سیاست بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال الیکشن کمیشن کو یہ دیکھنا ہوگا جو انہوں نے ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے اس میں عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اس کی تمام تر ذمہ داری چیف الیکشن کمشنر پر ہوگی، کیونکہ انہوں نے دعوے بہت کیے ہیں کہ ایسا ہرگز ہم یہاں پہ ریگنگ نہیں ہونے دیں گے، لیکن یہ ساری چیزیں یہ اسی کے زمرے میں آتی ہیں۔ کتنا بڑا اعلان آج کر دیا ہے کہ اس کو آئینی صوبہ بنا دیا جائے گا، اس کا عبوری صوبے کا یعنی کہ درجہ دیا جا رہا ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ آئین میں اس کی حیثیت ہے یا نہیں ہے؟ قومی اسمبلی میں یہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ جانا ہوگا، پھر یہ یعنی کہ اپر ہاؤس میں اس کی توثیق ہوگی، آئین میں ترمیم کرنی ہوگی۔ یہ سارے لوازمات ہیں جن کو طے کرنا ہے، اس کے بغیر کیسا ہوگا؟ تو یہاں وہی کہا جا سکتا ہے کہ ہنوز منزل دور است۔ تو دیکھیے فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کوئی اعلانات کر کے چلا جائے گا، بعد میں بھگتنا آپ کو ہی پڑے گا۔ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔